محبت تمہارے ذہن و دماغ میں رچ بس جائے گی۔ ایک ایمانی زندگی کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ سب سے زیادہ خطرناک جو چیز ہو سکتی ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ ایک مومن زاہد ہوتا ہے، قانع ہوتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری کا اظہار کرتے ہوئے حلال اسباب اور وسائل اختیار کرتا ہے۔ میرے بھائیو، کیا یہ صورتحال نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمارے دلوں میں وہن نہیں ڈالا ہوا ہے؟ یہ ساری صورتحال میرے بھائیو اسی لیے ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی کہ یہ سارے حالات تمہارے بنیں گے، ہم ان حالات میں اپنے اعمال پر غور کریں، اپنی زندگی معاشرتی اور سماجی دینی زندگی کے سارے پہلوؤں پر تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچیں کہ دین کی، شریعت کی، کتاب و سنت کی، دستور اسلام کی، آئین شریعت کی ہماری زندگیوں میں بالادستی کتنی ہے، یا ہمارا اپنا نظام ہماری زندگی میں چل رہا ہے۔ غور کرنے کا یہ سارے حالات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسی لیے بنائے۔ ایک مثال میں دے کر کے، مجھے اور باتیں کہنی تھی، میں آپ کو ایک دعوت فکر دے کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ احد کی لڑائی تھی، آپ غور کرو، چند صحابہ کرام کی ایک معمولی اجتہادی غلطی کا نتیجہ، غلطی ایک انسان کرتا ہے، سزا پورے سماج کو ملتی ہے۔ غلطی چند لوگ کرتے ہیں، گناہ کا کام، اسی لیے اللہ نے امر بالمعروف کہا، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت کے اس دھرتی کے بھلائی کا حکم دیتے ہو۔ بولو، دن بھر میں کبھی کسی کو، ایک آدمی کو بھی پکڑ کر کے ہم نے اللہ کا دین سمجھتے ہوئے بھلائی کا حکم دیا؟ غور کریں بیٹھ کر کے، کسی کو پکڑ کر کے اپنا فریضہ، اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کسی کو برائی سے روکا؟ ہم نے ساری ذمہ داریاں بھلا دی ہیں۔ تو پھر اللہ کا جو وعدہ ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے عزت اللہ کا وعدہ ہے، لیکن ہم نے اللہ کے دیے گئے فرائضوں اور اس کی ذمہ داریوں کو، جو ہمارے، جس کے لیے ہم ذمہ دار اور مسئول تھے، سب کو چھوڑ دیا۔ احد کے موقع پر اللہ نے ایک پہاڑ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایک دستہ، ایک جماعت، ایک صحابی کی عمارت میں بیٹھا دیا کہ تم آنے والے لوگوں کی یہاں نگرانی کرنا۔ لڑائی چل رہی ہے، صحابہ کرام جنگ جیت چکے۔ جنگ جیتنے کے بعد کچھ صحابہ کرام میں اجتہادی طور پر یہ بات آئی کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ہم کو یہاں بیٹھایا تھا کہ جب تک لڑائی چلے تو ہم یہاں بیٹھے رہیں، نگرانی کریں۔ اب تو لڑائی ختم ہو چکی، جنگ ہم لوگ کامیاب ہو گئے، اس میں فتح سے ہم کنار ہو گئے، اب مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آیا ہے، چلو انہی مجاہدین صحابہ کے ساتھ ہم بھی مل لیں۔ آپ نے سنا ہوگا نتیجہ کیا آیا؟ نتیجہ کیا آیا؟ جنگ جیتنے کے بعد چند صحابہ، سارے نہیں ہٹے، چند صحابہ کرام وہاں سے ہٹے، اللہ تعالیٰ نے اس جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں تبدیل کر دیا، مسلمان جنگ ہار گئے۔ خالد ابن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئی، اپنے لشکر کے ساتھ آئے، دوبارہ حملہ آور ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس نقطے کو آپ غور کرو، کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ۔ اللہ کے رسول موجود ہیں، غلطی صحابہ کرام کے چند افراد نے کی، لڑائی ہوئی، اللہ نے رسول اکرم کو سیکیورٹی الگ سے نہیں دے دی، آپ کا جسد اطہر زخمی ہوا، آپ کا سر مبارک خون آلود ہوا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، پیارے رسول کی کوئی غلطی نہیں تھی، امام الانبیاء۔ مسلمان جنگ ہار گئے، پیارے رسول کی موجودگی میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے اپنا وعدہ تم سے پورا کر دیا تھا، تم مشرکین سے لڑتے ہوئے بازی مار لے گئے تھے، تم انہیں کاٹ رہے تھے، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم ہار گئے۔ وجہ کیا تھی؟ تنازعتم فی الامر، اختلاف میں پڑ گئے، تم لوگ آپس میں لڑ گئے،
کرام کے ایک گروہ کا اختلاف امت مسلمہ کی جیتی ہوئی جنگ کو اس نے ہار میں تبدیل کر دیا. اللہ نے عذاب کے طور پر اختلاف کے عذاب کے. کیا صورتحال ہے. ایک سوسائٹی مسلمانوں کی, ایک مسجد مدرسہ, ایک دینی مرکز اور سینٹر جو اجتماعی نظام کے ساتھ چلتا ہو, جہاں مسلمانوں کی اختلاف نہ پایا جاتا ہو, کسی بھی مکتب فکر اور کسی بھی مسلک کے ماننے والوں کی بات. ہمارے سماج میں حتیٰ کہ ہمارے گھروں میں اختلاف کی, تنازع کی, آپسی دوریوں کی جڑیں بے انتہا گہری ہو گئی ہیں. اللہ نے 50 صحابہ کے اختلاف کو کہا حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر, آپس میں اختلاف کر بیٹھے. پھر کیا کہا؟ وعصیتم, اختلاف کیا تم نے اور تم نے معصیت کی. کس کی؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مسئلہ کہا تھا اور جان بوجھ کر کے غلطی نہیں کی تھی. میرے بھائیوں, صبح اٹھنے سے لے کر کے رات پر بستر پر جاتے ہوئے, آنکھ بند ہوتے ہوئے ہمارے مسلمان خاص طور سے نوجوانوں, بہنوں, بیٹیوں کی زندگی معصیت کے پورے ایک الگ انداز میں گزرتی ہے. کیا صورتحال ہے. معصیت کے ساتھ سوتے ہیں اور اٹھتے ہوئے معصیت کی شروعات ہوتی ہے. یہ ہماری ایمانی زندگی کا, مسلمانوں کی زندگی. وعصیتم, تم نے نافرمانی کی پیارے رسول کی. ایک حکم کی معصیت اور نافرمانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ کو ہرا دیا. وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون, تم چاہتے تھے کہ تمہیں اچھی چیز مل جائے. منکم من یرید الدنیا, اللہ نے کہا کچھ لوگ دنیا کے طلبگار بن گئے. ومنکم من یرید الاخرہ, کچھ لوگ آخرت کے طلبگار تھے جو بیٹھے رہ گئے تھے. تو میرے بھائیوں آپ غور کرو, فکر کا موقع ہے, احتساب کا موقع ہے, اپنے گریبانوں میں جھانکنے کا موقع ہے کہ یہ ساری صورتحال شکایتوں سے دور ہونے والے نہیں ہیں. یہ ہماری جو شکایتیں ہیں یہ ہماری اپنی تسلی کے سامان تو ہو سکتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں اپنی گریبانوں میں جھانک کر کے اپنی دینی اور ایمانی زندگی کا احتساب کرنا ہوگا. حضرت عمر ابن خطاب نے کہا تھا کہ اسلام, اللہ کے رسول نے کیا کہا, یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ذلت کا سبب ہوں گی. لا ينزعه سلط اللہ علیکم ذلہ, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت ڈال دے گا, جو حدیث میں نے پہلے شروع میں سنائی تھی. لا ينزعه, اس ذلت سے تمہیں نہیں نکالے گا. حتی ترجعوا الی دینکم, یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ کر کے چلے. ہمارے سارے مسائل کی روحانی شکل جو ہے, روحانی حل جو ہے, یہ ہمارا اپنا دین ہے. دین میں سربلندی ہے. قرآن کریم کو پڑھیے, اللہ نے وعدہ کیا اس کے دین کے لیے جہاد کیجیے. جہاد کا معنی اللہ کے دین کے لیے اپنا وقت لگائیے. جہاد کا معنی اللہ کے دین کے لیے اپنا مال لگائیے. اپنے افکار کی, اپنی سوچ کی, اپنے نظریات کی, ساری چیزوں کی قربانی اللہ کے دین کے لیے دینے والا مسلمان بن جائے. اللہ تعالیٰ اس دھرتی پر سرخرو کرے گا. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. نہ ہمارے یہاں مال کا جہاد, نہ وقت کا جہاد, نہ کسی چیز کا جہاد بچا, اور ہماری اور آپ کی سربلندی کا سرمایہ اور راز اور جو اس کے پیچھے ہماری عزت ہے, ہمارے اعمال, ہمارا اسلام, ہمارا دین ہے. سب سے پہلے علاج کے اس راستے کو اختیار کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین سارے مسلمانوں کو ایمان اور اسلام اور ایمان کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سارے مسلمانوں کو ایمان اور اسلام اور توحید اور سنت اور شریعت کے ساتھ جینے کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں دل کی گہرائی کے ساتھ اسلام کے نظام کو قبول کرنے اور اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جہاں کہیں مسلمان بالخصوص اپنے وطن عزیز کے مختلف علاقوں میں مظلومیت میں ہیں, قسم پرسی میں ہیں, پریشانی میں ہیں اور لوگوں کے مظالم اور زیادتیوں کا شکار ہیں, اللہ تعالیٰ سارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما. اللہ تو ان کی عزت و آبرو اور مال و منال کی حفاظت فرما. اللہ تو انہیں عزت و سرخروئی کے ساتھ ہم کو سارے مسلمانوں کو عزت و سربلندی کے ساتھ جینے اور رہنے کی توفیق عطا فرما. اپنے دین اور شریعت کی آزادی کے ساتھ اللہ ہم سب کو رہنے اور جینے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ ہمیں بخش دے, ہمارے والدین کو بخش دے اور تمام اہل ایمان کو بخش دے. اللہ خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو, موت آئے
سنت پر آئے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.